ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے، کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی۔ اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں اسکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے اس لیے مشکات پہ پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111 کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں۔ یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا۔ 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیو، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے، اے اللہ تو تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔
کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4,563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز